السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی لاہور کے مشہور و معروف مارکیٹ اچرا میں پیش آنے والے واقعے کے متعلق ہے، جہاں پر ایک خاتون کو عربی خطاطی کا لباس پہنے ہوئے دیکھ کر عوام نے ٹرول کیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس پر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ہراس کیا گیا۔ کیا کہ وہ واقعی ہی مذہب کی گستاخی کر رہی تھی؟ کیا اس کا لباس واقعی ہی توہین آمیز تھا؟ کیا واقعی ہی اس کے لباس میں ایسی کوئی چیز تھی جو اسلام کی دھجیاں اڑا دینے والی تھی اور قرآن و حدیث کو پامال کیا گیا؟ اس کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ عربی زبان ایک زبان ہے، جیسے انگلش، اردو، فارسی، لاطینی، جاپنیز اور دیگر زبانیں ہیں، اسی طرح عربی ایک زبان ہے۔ عربی میں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں اور گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ عربی کے کلمات قرآن نہیں ہوتے۔ قرآن وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور وحی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن کی صورت میں وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے، جو متن کے صورت پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اس خاتون نے جو لباس پہنا تھا اس پر قرآنی آیات یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہوئی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ کچھ ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے اسے ٹرول کیا، اس پر تنقید کی اور اس کی جان لینے کی کوشش کی، جبکہ انہوں نے اس پر ریسرچ نہیں کیا کہ آیا کہ وہ لباس پر لکھا کیا ہے، وہ تحریر ہے کیا۔ اصل میں وہ ایک عربی ڈیزائنر کوسٹیوم تھا، شاید فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی یا اس سے میچ کرتا کچھ، ٹھیک ہے۔ بہت عرصے سے پاکستان میں اور انڈیا اور اس کے علاوہ کچھ اسلامی ممالک میں ایسے دوپٹے، ایسے سکارفز، ایسے لباس چل رہے ہیں جس پر کچھ اشعار یا کچھ غزلیں یا کچھ حروف تہجی لکھی ہوتی ہے، کچھ خطاطی کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک عربی کا لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا، حلوہ، ٹھیک ہے، اور اس پر کچھ اعراب ڈلے ہوئے تھے، اس کا تعلق قرآن کی کسی آیت یا حدیث مبارکہ کے کسی بھی حدیث سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اہل عرب جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا اہل عرب آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں یا اہل عرب آپس میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ وہ قرآن و حدیث کا حصہ کہلاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور جنہوں نے اس خاتون کو ٹرول کیا اور تشدد کرنے کی کوشش کی، کیا وہ قرآن و حدیث کا علم جانتے تھے؟ کیا وہ عالم فاضل تھے؟ کیا وہ عربی گرامر سے آشنا تھے؟ کیا وہ عربی لٹریچر کو جانتے تھے؟ کیا وہ عربی لینگویج کی حقانیت کو جانتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی سنتیں یا لائسنس موجود تھے اسے ٹرول کرنے کے؟ اور اگر ہم توہین کی بات کریں، ہم اس کے کاسٹیوم پہ تو بعد میں آئیں گے، اگر ہم اس توہین کی بات کریں تو کیا تب توہین نہیں ہوتی جب یہی خواتین و حضرات اپنے بہت سے مسائل کے لیے پاکستان میں موجود جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ قرآن کی جو ہے آیات لکھ کر دیتے ہیں، ان کو تعویذ بنا کر گلے میں پہننا ہے یا ان کو پینا ہے یا ان کو راوی دریا میں پھینکنا ہے یا ان کو جلانا ہے؟ اگر آپ تعویذ بنا کر اسے پہنتے ہیں تو اسی تعویذ کے سمیت آپ واش روم میں جاتے ہیں، گندی جگہ پر جاتے ہیں، کیا قرآنی آیات کی توہین نہیں ہوتی؟ جب آپ اسے راوی دریا میں بہاتے ہیں جہاں پورے لاہور کی گندگی جاتی ہے، کیا تب قرآنی آیات کی توہین نہیں ہوتی؟ کیا جب آپ جسم کے کسی حصے میں اس کو ایز اے تعویذ بنا کر باندھتے ہیں یا جلاتے ہیں،
کیا اس کی توہین نہیں ہوتی؟ یا اس پانی کو بہاتے ہیں کیا تب ان کی توہین نہیں ہوتی؟ یا اس تعویذ کو دفناتے ہیں کہ تب قرآنی آیات کی توہین نہیں ہوتی؟ یہ سب ہی توہین ہے۔ تب تو کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں۔ جب بیچس نالین مبارک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کے بیچس بنا کر اس پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ کر مرد حضرات اپنی ٹوپیوں پر، اپنے اماموں پر، اپنی جیکٹس پر، اپنی ویسٹ کوٹ پر، اپنی قمیصوں پر لگاتے ہیں، اس کے بڑے بیچز بنا کر اپنی بالکنیوں میں، اپنے گھر کے شو پیس پر لگاتے ہیں، اور پھر پرانا ہو جانے کی صورت میں کباڑیے کی دکان پر پھینکاتے ہیں کہ تب پھر توہین نہیں ہوتی؟ کہ جب مسلمانوں کی عورتیں اللہ اور رسول اللہ کا لاکٹ آرٹیفیشل اور سونے کا بنا کر گلے میں پہنتی ہیں اور قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں، کیا تب توہین نہیں ہوتی؟ یہ سبھی تو توہین والی باتیں ہیں، تب توہین کیوں نہیں نظر آتی جب توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ اور ایک بغیر پڑھا لکھا انسان، لا علم انسان، بے علم انسان، جس کو عربی لٹریچر کا نہیں پتا، جس کو عربی کے بارے میں کسی چیز کا نہیں پتا، جس کو عربی گرامر کا نہیں پتا، جسے عربی رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہیں پتا، جو ہے لینگویج کے بارے میں کسی قسم کا علم نہیں رکھتا، وہ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ توہین ہے۔ اسلام کو آپ غلط پروموٹ کر رہے ہیں۔ کسی پر بھی غلط الزام لگا کر اس کی جان لے لی، اور دنیا میں کتنا اچھا تاثر دیا کہ اسلام کے نام پر ہم نے کسی کو قتل کر دیا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے اس اسلام کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے، تم اس کا ہی غلط استعمال کر کے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کی جانیں لے رہے ہو، وہ بھی بے علم ہو کر۔ آپ کے پاس کس عالم کی ڈگری ہے؟ آپ نے کس سے علم حاصل کیا؟ آپ کو کس نے دیندار بنایا؟ کسی نے بھی تو نہیں۔ جو ٹرول کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک کو بھی صرف فاتحہ کے مفہوم کا پتہ ہے؟ کہ کسی کو پتہ ہے کہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ سورۃ اخلاص کا کانٹیکسٹ کیا کہتا ہے؟ سورۃ نساء میں احکام کس کے لیے اترے ہیں؟ سورۃ طلاق میں بات کس کی جا رہی ہے؟ کسی کو تو کچھ نہیں پتا۔ اور رہی بات اس عورت کے ڈریس کی، تو اس پر عربی زبان کا ایک لفظ حلوہ لکھا ہے، جس پر کچھ اعراب ڈلے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ۔ عربی میں گالیاں نکال دی جائیں تو کیا وہ قرآن و حدیث کا حصہ ہے؟ عربی میں تانو تشنیع کر دی جائے تو وہ قرآن و حدیث کا حصہ ہے؟ عربی میں دو لوگ گفتگو کریں تو وہ قرآن و حدیث کا حصہ ہے؟ عرب ممالک میں تو عربی میں گانے بھی بولے جاتے ہیں، کہ نعوذ باللہ وہ قرآن و حدیث کا حصہ ہو جاتے ہیں؟ عقل سے کام لیں، سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، اسٹڈی کریں۔ کاش کہ ٹی ویوں پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے، کاش کہ ٹک ٹاک چلانے کی بجائے، کاش کہ فیس بک چلانے کی بجائے دین کو سیکھ لیا ہوتا، کاش کہ گوسپس کی بجائے دین کو سیکھ لیا ہوتا، کاش کہ لوگوں کے عیبوں کو جانچنے کی بجائے دین کو سیکھ لیا ہوتا، کاش کہ علماء سو کے پیچھے لگنے سے پہلے دین کو سیکھ لیا ہوتا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، دین سیکھیں، دین پڑھیں، دین کو اسٹڈی کریں۔ دیسی مولویوں کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا اور آخرتوں کو خراب مت کیجیے۔ سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ عربی ایک زبان ہے، عربی دین نہیں ہے۔ عربی ایک زبان ہے، جس زبان میں قرآن و حدیث ہے ہمارے پاس، لیکن عربی کی باقی باتیں، عربی کی اشعار کی بک بھی ہیں، کیا انہیں دینی حیثیت حاصل ہے؟ نہیں۔ اسی طرح عربی ایک زبان ہے، اس کو سمجھے۔ جو چیز گستاخیوں والی ہے، جو بدعات ہے، جو خرافات ہے، جو رسومات ہے، جن سے دین کی توہین ہوتی ہے، وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی، باقی سب کچھ نظر آتا ہے۔
جو کہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔